بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ظفر اقبال صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ بدقسمتی کہ عمران خان صاحب اس کردار کی جو سب سے نچلی سطح ہے اس سے بھی محروم ہے۔ مجھے اتنی ضرور خوشی ہوتی ہے اگر وہ اپنے جھوٹ کے اوپر ڈٹ جاتے، لیکن وہ اپنے جھوٹ کے اوپر بھی ڈٹتے نہیں ہیں، اس سے برات لے لیتے ہیں۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، کل میں نے ویلاگ، حقیقت یہ ہے کہ میرا دل ہی نہیں کیا کہ مدینہ کے واقعے کے اوپر میں ویلاگ کروں۔ میں اس کے اوپر جیو کے اپنے پروگرام میں بول چکا تھا، لیکن جب بھی میں بولتا تھا، آج بھی میں نے ایک اب تک پروگرام فریہ کے ساتھ کیا ہے تو اس کے اندر بھی میں بالکل اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکا۔ مجھے خدشہ تھا کہ میں اگر مسجد نبوی میں رونما ہونے والے واقعے پہ کچھ بولا تو میں اپنے آپ پہ قابو نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو میرا خیال تھا کہ شاید کل پرسوں کسی وقت وہ اس پہ اوپر معافی مانگیں گے، صفائی دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جی میں اس طرح کے اگر واقعات ہو رہے ہیں تو یہ میں سیاست پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسی سیاست سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ تو لعنت پھیلانے کے لیے تو سیاست کر رہے ہیں، تو میں کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرے کہ اس کے معاملے میں جو لوگ توثیق کر رہے ہیں، جو دلیلیں لا رہے ہیں، اس سے تو میرا خیال ہے کہ وہ جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں جو دلیلیں لاتے تھے وہ بھی اس سے کچھ بہتر دلیلیں تھیں جو یہ دلیلیں لا رہے ہیں مدینہ کے واقعات میں۔ بہرحال مجھے اس میں اور کچھ نہیں کہنا، مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی بڑی پلاننگ تھی۔ اس طرح پلاننگ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کے گھر بنی گالہ کے اندر پلاننگ ہوئی تھی، اس طرح پلاننگ تھی کہ انہوں نے لوگوں کے جذبات بھڑکائے، ابھارے۔ شیخ رشید صاحب جو آج چوہا بن کے بیٹھے تھے، اور خدا گواہ مجھے ترس آتا تھا عمران خان صاحب کا بھی پریس کانفرنس میں شکل دیکھ کے اور شیخ رشید کا بھی۔ آپ دوبارہ دیکھ لیں، آواز میں ردم نہیں ہے، آواز بن نہیں پڑی، روحانسی سی آوازیں ہیں، لفظ سے لفظ جوڑ نہیں رہا۔ یہ پریشر ہونا تھا کیونکہ آپ جس چیز کے لیے آئے تھے بنیادی طور پہ دو تین چیزوں کی آئے تھے۔ ایک تو مدینہ شریف میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر پاکستان کے اندر FIRs کٹ رہی ہیں، 125 آدمی پہ کٹی ہیں، عمران خان صاحب پہ بھی کٹی ہے اور شیخ رشید صاحب پہ بھی کٹی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے اس کے اوپر ایک پاکستان کی دفعہ لگتی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ اگر یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جو ہے یہ اگر توہین رسالت میں آئے گا تو اس پہ توہین رسالت قانون لگے گا۔ یہ سادہ سا قانون کی تعریف ہے، لگتا نہیں لگتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی جگہوں پہ میں پتھر نہیں مارتا ہوں، میں ڈنڈا نہیں مارتا ہوں، میں لکڑی نہیں مارتا ہوں، لیکن میں تقریر کر کے اور لوگوں کو ایکسائٹ کرتا ہوں۔ تو کس کو نہیں پتا کہ انسائٹمنٹ جو ہے ایک تشدد کے لیے لوگوں کو ابھارنا جو ہے تعزیزات پاکستان کے ساتھ کے مقابلے جرم ہے، اور پھر جہاں پہ حرمت رسول کا معاملہ اور ہمارے پاس بلیسفیمی لاز موجود ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں اپلائی کیے تو فرانس اور امریکہ ان کی مدد میں آ جائے گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان پہ قانون جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کے بھتیجے جو بڑے سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ حال ہوا ہے، اور ان کو کوئی بندہ اب مسجد نبی میں نہ مغرب کی نماز پڑھنے دے گا یا نہ عشاء کی نماز پڑھنے دے گا۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ مسجد نبی میں 4-5 لاکھ بندہ رمضان مبارک ہے، کم از کم اتنا ہوگا، اور مسجد نبی میں اگر 2 درجن بندوں نے نعرے لگا لیے تو اس کے یہ دلیلیں بتا رہے ہیں کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور آئے کون؟ چیکو جہانگیر، جو کہ جس کی ریپوٹیشن انگلینڈ میں جا کے کسی جگہ پوسٹ کر دیں، کوئی گروپ ہے آپ کا، وہاں جا کے دیکھ لیں کہ چیکو جہانگیر کی بارے میں کیا رائے ہے۔ یہ 2 دن کے لیے گئے تھے، یہ اور نیل مسرت، جس کے بارے میں نہیں کہتا شکوک و شبہات ہیں کہ آیا وہ قادیانی تو نہیں ہے، اللہ نہ کرے وہ ہو۔ یہ دونوں صاحب جو ہیں انگلینڈ سے آتے ہیں، اور یہ چونکہ عرب پتی آدمی ہے انیس مسرت، تو یہ اپنے ساتھ 2-3 درجن بندوں کے ٹکٹ لیتا ہے اور یہ وہاں سے بیٹھتے ہیں، مکہ پہلے پہنچتے ہیں، وہاں سے ان کو پتہ چلتا ہے 2 فتنوں کو کہ وہ وفد جو مدینہ پہنچ جائے، مکہ سے یہ سب کو چھوڑ کے مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کے رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں اس جلوس کے اندر۔ چیکو بھائی چیخیں نکلیں گی، تم نے جو جرم کیا ہے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ کیا ہے۔ ویسے ایک بات کوٹ کرتا ہوں اور صرف ریکارڈ پہ لانے چاہتا ہوں کہ ترکوں کے زمانے میں، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں
مسجد نبوی کی توسیع کا وقت ہوا تو بڑے بڑے پتھر لائے گئے. وہ بڑے آپ نے دیکھا کہ اندر بڑے 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 پتھر سے مینار بنے ہوئے ہیں. تو جب لائے گئے تو انہوں نے کہا نہیں ان کو مدینہ سے کوسوں میل دور لے جاؤ, وہاں ان کو توڑو. اور وہاں توڑو کیونکہ یہاں توڑا تو وہ بادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. عمران صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جہاں جائیں گے ان کے ساتھ یہ ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ میری بات لکھ لیں کم از کم جو لوگ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس چیز کا میں لہذ جاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے استغفار نہ کیا تو کیا آپ کا حشر ہوگا اس دنیا میں. آپ لوگوں سے کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سوئے پڑے ہوتے ہیں جب میں ان کی گردنیں دبوچتا ہوں. تمہارا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان اٹینڈڈ ہوگی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ, اللہ تعالیٰ اس وقت موت نہیں دیتا جب تک کہ اس کا اندر بیر آشکار نہ کر دے. آپ لوگوں کو اگر مجھے ہم سب کو موت آج سے 30 سال پہلے جاتی 20 سال پہلے جاتی تو یہ آج جو ہم موجود ہیں یہ لوگوں کو نہ معلوم ہو سکتا. میں جو کچھ ہوں سامنے آ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ مجھے آشکار کر رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے. میری اچھائیاں برائیاں ساری آ رہی ہیں. تو چنانچہ آپ جو فرما رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا. آپ نے ٹویٹیں لگائیں, آپ نے ٹویٹس کے اندر وہ کلپس لگائے, پھر آپ لوگوں نے ڈیلیٹ کیے. واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ لوگ اس کی تائید کرتے گئے, آپ نے اس کی نصرت کی, آپ نے اس کی پذیرائی کی. کہیں سچ, آپ لوگ جب پہلے دن جب شیریں مزاری نے اس کو پوسٹ کیا تھا, فواد چودھری نے جو بیان دیا تھا, یہ شہباز گل نے دیا تھا کہ مریم اورنگزیب مسکرا رہی ہے, بے شرم ہے کہ گالیاں پڑ رہی ہیں مسکرا رہی ہے, یہ کہیں کہ یہ باتیں ہم نے اس پیرائے میں کی تھی. کہتے ہیں ہم تو شب دعا میں تھے. شب دعا میں ہی تو یہی طارق جمیل نے کہا تھا, حالانکہ کمپرومائز سے طارق جمیل, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیسا دینی رہنما ہے کہ جو مفاہمتی تھا, جو آپ کو نہیں تلقین کر رہا تھا تبلیغ کی, وہ مجھے میرے گھر میں پہنچانا چاہتا تھا. سامنے آپ بیٹھے تھے اور آپ تبلیغ کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کے آدمی ہو, نعوذ باللہ. اس نے لیکن جو باتیں اس نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں اسی کو پلو باندھ دیتے. اسی نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یہ زبان جو ہے, یہ جو سورہ حجرات ہے اسی کے اندر ایک اور آیت بھی ہے, لا تلمزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. اے لوگوں کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. اسی میں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ, اے لوگوں تمہیں سے جو مرد ہے کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. جاہلیت کی چیزیں ہیں یہ جو برے نام دینا کسی کو. فضل الرحمان کو کیا نام دیا ہوا ہے, کسی کو چور, کسی کو ڈاکو, آپ لوگ جج ہو, آپ قاضی ہو, 3.5 سال میں جو کرپشن آپ لوگوں نے کی ہے, پوچھے کسی تحریک انصاف والے سے پنجاب میں کیا حال تھا. آج آپ فرب بی بی کی آپ نے پریس کانفرنس 2 وجہ سے کی ہے. ایک آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ پیچھے سے کہ میں وائٹ پیپر لا رہا ہوں, اسے آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ باتیں کریں گے آپ کا مال بک رہے. عمران خان صاحب یہ کرتے رہے. یہ جو چند جنونی ہے, میں کہتا ہوں کئی لاکھ جنونی ہے, 1 کروڑ کر لو, یہ آپ کو کبھی صراط المستقیم پہ نہیں آنے دیں گے. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. آپ نے ان کو ایک تربیت دے دیا, وہ اب ان کی تربیت آپ کے اوپر ایک پریشر ہے. اب ان کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وائٹ پیپر, وہ باتیں بتا رہے ہیں گھسی پٹی جو آپ کر کے 3.5 سال آپ زمین کے حکمران رہے. اور بشرا بی بی مجھے پوچھتی ہے عمران آپ وزیر اعظم ہو, مجھے یہ بھی نہیں پتا. اسی ٹرائل میں 3.5 سال پاکستان نے بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ آپ نے وہ پریس کانفرنس کی کہ جس میں آپ نے اپنی تسلیاں کرائیں. پہلے تو میں یہ بتا دوں آخری بات کہ روزہ رسول کی بحرمتی جو ہے, جو کہ میں نے بتایا تھا کہ ترک جو ہے پتھر جو ہے کوسوں میل دور لے گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے. جب اندر ہوتے تیشہ چلاتے تھے تو کہتے تھے کہ ایستا 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 ایستا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. 2 بندے آپس میں گفتگو کرے تو اونچی آواز میں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے, وہ آئے, انہوں نے درست لفظ میں کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, آپ اونچی آواز میں بات کر رہے ہو. انہوں نے معذرت کی. اس نے کہا تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ اس نے کہا ہم طائف سے ہیں. اس نے کہا مجھے ایک پتہ تھا, مدینہ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احاطے میں آ کے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرنی. میں خود کی وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. خدا گواہ ہے کہ بدترین دشمن میرا نظر آ جائے مسجد نبی میں, میں اس کے پاؤں پڑ جاؤں. یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی. یہ میں نے نہیں پیدا کی ہوتی, اللہ میاں نے پیدا کی ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک خاص کیفیت کے لیے جاتے ہو. آپ خدا گواہ ہے کہ یہ جو کئی دفعہ کئی بیوقوف سیلفیاں کھنچوا رہے ہوتے ہیں, مجھے وہاں تکلیف ہوتی تھی. میں بتاتا تھا کہ یار یہ سیلفی خدا کے واسطے یہ جذب کی جگہ ہے, یہ اپنے اندر جذب ہو جاؤ. آپ نے جا کے پریس کانفرنس کی, ایک تو ایف آئی آریں کٹی
آپ نے ان کی تفصیل دینی تھی. پھر آپ کہہ چکے ہیں کہ میرے عید کے بعد میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی. میں کہتا ہوں کوئی بندہ آپ کے بارے میں جھوٹ کہے گا میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن کوئی بندہ اگر سچ کہے گا تو آپ کو اس کو تسلیم کرنا ہوگا. لائسنس نہیں ہے. آپ جیسے اپنے آپ کو لائسنس دیتے ہو نا کہ میں نے کون سا جرم کیا ہے, میں نے کب کسی کو تصادم کے بھڑکایا ہے. آپ وہ شخص ہو کہ جس نے تصادم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ نے کال نہیں دی تھی کہ پارلیمنٹ میں گھس جاؤ, وزیر اعظم کے ہاؤس میں گھس جاؤ. آپ نے کال نہیں دی تھی کہ جاتی عمرہ نواز شریف کے گھر میں گھسیں گے. آپ جھوٹ کا آپ نے وہ درجہ اختیار کر دیا کہ آپ کو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ کے اندر اتنی روانی آ گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ جو کلٹ ہے, جو فرقہ جن کا مذہب آپ نے تبدیل کر دیا ہے, جن کو اسلام سے عمرانیت میں لے آئے ہیں, وہ بندہ ہر بات ماننے پر تیار ہے. مان جائے اپنی ہر ایک نے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اگر میں وہ غلط کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور مجھ سے بھگتے گا. مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. آج ابھی میں جو بات غلط کہہ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے. اللہ مجھے معاف کرے گا میں غلط کہہ رہا ہوں. میری تصحیح کریں جو بندہ دیکھے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, مجھے بتا دیں فلان جگہ پہ یہ بات اس طرح کی نہیں ہے, آپ نے غلط کیا یا آپ نے تجاوز کیا. آپ وہاں پہ جا کے آپ نے پریس کانفرنس میں کے اندر آپ وائٹ پیپر دے رہے تھے, آپ نے بتا دیا ٹھیک ہے مقصود چپڑاسی, وہ کامران چپڑاسی کے اوپر جو ٹی ٹی لگی تھی جو آپ کو آئی تھی, جو ارشد منشی کے نام پہ ٹی ٹی آئی ہیں, اب بتا دیں غلط تو نہیں تھی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام اگر شہباز شریف نے کیا, قومی جرم کیا ہے, حمزہ شہباز نے کیا ہے, اللہ کو جو کہتا ہوں کہ اس کو بالکل نہ چھوڑیں. عدالتیں پاکستان کی تل کے رکھ دیں, کسی کو جرت نہ ہو. لیکن عمران خان صاحب آپ کو اسی کٹہرے میں لانا ہوگا اپنے آپ کو. کرپشن کے اندر 3.5 سال میں حکومت آپ نے ریکارڈ قائم کر دیا. یہ میں نہیں کہتا, آپ کے وزیروں سے پوچھو اپنوں سے. فرح خان کے بارے میں نے آپ تک بات نہیں پہنچائی جس کا آپ جواب دے رہے تھے. آپ کے وزیروں نے, آپ کے ساتھیوں نے بتایا تھا پنجاب کے اندر کیا بزدار نے, کیا فرح خان نے کیا, مرکز کے اندر عامر کیانی نے کیا کیا, اور پھر آپ نے اس کو آپ کے 10 سے راست آپ نے اس کو پارٹی جنرل سیکرٹری بنا دیا بجائے اس کو جیل میں بھیجنے کے. آپ کہتے ہیں جھوٹے مقدمے میں نے نہیں بنائے. رانا ثناءاللہ کا ڈرگ سے کیس اگر سچا ہے تو قرآن کو سب کے رکھیں کہ ہم نے اس کو ڈرگ میں پکڑا. ایک ڈرگ میں پکڑا جانے والا آدمی, اس کو ہم نے دیکھو مقافات عمل انہی دنوں پکڑا تھا نا, اور جون جولائی اس نے جیل میں تب تک گزارا تھا نا. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں دیر ہو سکتے ہیں, دیر نہیں ہو سکتی. کیسے چیزیں آتی ہیں مقافات عمل, ریٹریبیوشن. عمران خان ریٹریبیوشن, اٹس اے پے بیک ٹائم. اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرتے, اپنے اعمال کو اپنے 2 بٹن قربان یا کھولیں اور ان پہ جھانکیں کہ کیا کیا کرپشن ہوئی ہے. شوگر مافیا میں نواز شریف کو ڈالا اس لیے تھا, وہ تو کہیں نہیں آتا تھا. کیا اسے چینی ایکسپورٹ کی تھی؟ نہیں. کیا اسے بزدار سے سبسڈی لی تھی؟ نہیں. لیکن آپ نے اس کو انہی ملوں میں ڈالا جس میں جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے سبسڈی بھی لی, ایکسپورٹ بھی کی, باقی 9 ملیں جنہیں سبسڈی بھی ایکسپورٹ بھی لی. ہم نے کہا ان کو بھی ڈالیں گے کہ ان کو 10 سال پہلے انہوں نے سبسڈی لی تھی جس میں پتہ نہیں 20 نے لی ہوئی. آج پھر جھوٹ بول رہے ہیں آپ. آج فرح بی بی کو جب ڈسکس کر رہے ہیں نا, اسی طریقے سے آپ نے علیم خان کو اور جہانگیر ترین کو فیصلہ باد کے جلسے میں ڈیفینڈ کیا تھا کہ انہوں بیچاروں نے کیا کی ہے. اسی کو ہی آپ کے ہاتھوں سے یہ انجام پہ پہنچے کہ اب آپ کہتے ہو نا شوگر مافیا, تو آپ جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہوتے ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بھی اندر کے رازوں کے واقف ہیں. آپ کون سا کرائم ہے, بجلی کے بل چلا رہے تھے آپ, ووٹ آن نو کانفیڈنس باتیں کر رہے تھے, شیخ رشید صاحب وہ گیدڑ بھبکیاں. آج آپ وہ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں پر طاقت برباد رکھتی ہے. کیا خوبصورت پیر و مرشد علامہ اقبال فرما گئے. آپ کے دل سے نکلا کیا, یہ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائے. ان کا خیال ہے یہ کام چل رہا ہے, چلتا رہے گا. چند احمد, ہر ایک کو اللہ میاں نے چند احمق ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں کہیں نہیں کہتا کہ یہ بتوں والے جو لیڈر ہیں یہ اکیلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں یہ پورا ایک فقہ جو ہوتا ہے, یہ کلٹ جو ہوتا ہے, اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں دوزخ میں. آپ یہ سارے جرائم جو آپ کر رہے ہیں آپ بنوا لیں ان سے, کہ جس میں آپ نے سارا کیا ہے, کہ جس میں آپ فرح بی بی کی آپ صفائیاں دے رہے ہیں, اچھا کیا ہے, اس میں سند بن گئی ہے. آگے تو چیزیں آنی ہے نا جب کھلیں گی. اور فرح کے بارے میں آپ کو آپ کے اپنے بندوں نے بتایا نا کہ وہ یہ کرپشن کر رہی ہے. توشہ خانہ آپ نے ذکر اس لیے کیا, آپ بتا رہے تھے میرے توشہ خانے کا ذکر نہ کرے, کہہ دیتے کہ مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے, میں نے یہی کام کیا. آپ کے توشہ خانے میں تو بہت سارے سوالات ہیں, وہ پیسہ کہاں پہ آیا, منی ٹریل کیا ہے, جو 3 کروڑ روپے آپ نے دیے, وہ اس کے آپ کے چونکہ ریٹرنز میں پیسے نہیں ہیں, پھر وہ جب بیچے آپ نے وہ پیسے دبئی میں بیچے تو پاکستان میں وہ ٹی ٹی کے ذریعے آئے یا بینکنگ چینل کے ذریعے پیسہ آیا. آپ نے تو بہت سارے حساب دینے ہیں. آپ کہتے ہیں جب یہ بنے ہیں تو ان میں کیسز تھے, آپ میں نہیں کیسز تھے, آپ تو زمانے تو نہیں تھے, آپ تو پروکلیم اوفینڈرز تھے. آپ کے گھر کے بعد نوٹس لگا ہوا تھا عدالت کا, آپ کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا تھا. نکلوا لیں ریکارڈ, جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے پہ لعنت بھیجیں, سچ بولو تو بتائیں لوگوں کو.
ہیلی کاپٹر کا نیب کا کیس آپ نے اپنے اقتدار میں بند کروایا تھا نا. یہ جو آپ کہہ رہے تھے شہباز شریف نے جہاز استعمال کیا, بھائی کا وہ وزیر اعلیٰ تھا, وزیر اعظم کو جہاز استعمال کر رہا ہے, تو آپ نے جو پرویز کھٹر کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا, نیب نے جو 5 سال اس کا کیس بنایا, آپ نے خود بند کرایا نا. بی آر ٹی کو اور معلم جبا کو وہ تو صوبائی حکومت تک چلتے ہیں, لیکن وہ آپ تک جس کو کھرے پہنچے ہیں. چنانچہ میں پھر کہتا ہوں مقافات عمل ہے جو ہے نا, وہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اب فرما کہہ رہے ہیں امریکی سازش ہے, اپنے بندوں کو جو بیوقوف ہیں ان کو سمجھانے کے لیے امریکی سازش ہے. وہ تو سمجھ جائے, وہ تو کہتے ہیں امریکی سازش ہے. امریکہ نے آپ کو کان سے پکڑ کے نکالا ہے. وہ یہ نہیں مانتے کہ میں نواز شریف کو نکالنے کے لیے امریکی سازش تھی, وہ نہیں مانتے, مانیں گے بھی نہیں, اس کی تحقیق بھی نہیں کریں گے, سچ تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے. قرآن خود کہتا ہے کہ جب میں کسی کے آنکھوں پہ, دلوں پہ, کانوں پہ مہر لگا دوں نا تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں, بہرے ہو جاتے ہیں, گنگے ہو جاتے ہیں, اور سوچنے سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. اگر میرے پہ لگ جاتی ہے تو میں تو کبھی اگر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے سے نجات دلا کہ میں کسی ایسے بندے کی تعریف کر رہا ہوں جو جہاں پیش ہو اور مجھے پتہ ہو اور میں اس کے جرم کی تعریف کروں. میں تو کتنے کیسز ہیں یہاں پہ جو میرے علم میں آئے, اور اگر یہ شہباز شریف وغیرہ ٹی ٹی اگر ان کی لگی ہے اور وہ جرم کیا ہے اور میں اس کی مذمت نہ کروں, میرا کیا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو آپ نے فرما رہے ہیں کہ سازش ہوئی, پھر انہوں نے میر صادق نے یہ حکومت قائم کی. یہ شیخ رشید نے بھی کم و پیش, کیونکہ ڈرپوک بزدل آدمی ہے, وہ اتنا زیادہ کام نہیں آئی. ایسا ہی ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن پلیز عمران کو آنے دیں, پلیز صلح کر لیں, پلیز. ادارے تو ابھی اس صدمے سے نہیں نکل سکے. یہ 3.5 سال ان کا پورا ادارہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. اپنے آپ کو کنٹروورشل بنایا, آپ کو RTS کے ذریعے جتوایا, آپ کو ایک مخلوط حکومت بنوا کے دی. یہی اختر مینگل, یہی شاہ زین بگٹی, یہی محسن داوڑ, انہی کا ایک ووٹ پڑا باپ کا, کاف لیگ کا, GAD کا, MQM کا, تو آپ 183 ووٹ لے کے حکومت بنائی. یہ ٹوٹل 25 ووٹس ہیں, ان میں سے 14-15 ووٹس مل گئے اپوزیشن کو, اور ان کے ووٹس ہو گئے 274 یا 76, اور آپ ہو گئے 79. یہی آئین کہتا ہے, آئین آپ کو ہٹوایا. آج آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اور آپ کھل کھیلے. آپ نے کہا کہ میر جعفر میر قاسم نے پھر اپنے یہ کھٹ پتلی حکومت بنائی. یہی بات اب کھل کے کہہ دے کہ میر جعفر میر قاسم جو ہے وہ جنرل باجوہ ہے, جس کی آپ نے کیمپین چلائی ہوئی ہے. روزانہ اتنی غلیظ موویاں بن کے آ رہی ہیں, کلپس بن کے آ رہے ہیں انگلینڈ سے, تحریک انصاف کے ساتھ ہندوؤں سے تقریریں کروا رہی ہیں جنرل باجوہ کے خلاف اپنے جلسوں میں, تحریک انصاف کے جلسوں میں. تو آپ نے یہ سارے کام وہاں سے, اتنی بڑی کمپین, آپ کا خیال ہے کہ وہ بچ جائیں گے؟ ان کے باپ بھی نہیں بچے گا, ان کی قبریں جو پڑی ہیں ان سے نکال لیں گے یہاں سے لوگ. یہ ان کو آپ لوگوں پھنسوا رہے ہیں. مدینے والوں کو تو آپ نے بچانا نہیں ہے, وہ بیچارے تو اب جو گئے جنہوں نے پھنسنا ہے. اور پھر یہ مت بھولیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ مبارک پہ جو بے حرمتی ہوئی ہے, اس سے آپ اپنے جرم سے بچ سکیں گے. جو شب دعا, وہ جو ایک آپ نے کیا تھا, صاف پتہ چلتا تھا منافقت میں بھی آپ اپنا گندا مال بیچ رہے تھے کہ اس دن تو آپ ایک جنرل بات کرتے. میں نے تو کبھی کسی عالم دین کو ان کی مسجد میں گیا ہوں, کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں تو فرقوں میں گیا ہوں کہ کبھی کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہو کہ جنرل بات کر رہے ہو کہ جی اس طرح کی پیر پرستی بری چیز ہے, اور ساتھ میں بریلیوں کے عالم کو نام دے کے گالیاں دینا شروع کر دیں. میں تو کسی اچھے سینسیبل عالم, کسی بریلوی کو, کسی دیوبندی کو, کسی سیاستدان کو ٹارگٹ کر کے اس دن مقدس مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے جو آپ نے کی ہے, اس دن بھی آپ وہی بات کرتے رہے, جھوٹ اپنا پھیلاتے رہے طارق جمیل کے سامنے. اور وہ شب دعا تھی, دعا تو اب یہ کرانا چاہتے تھے, وہ گڑگڑا کے کہیں کہ جی ان کو ہٹاؤ اور مجھے لاؤ. اصل یہ بھی نہیں ہے, اصل آپ ڈرے ہوئے ہیں. عید کے بعد آپ کا کچا چھٹا, آپ کا اندر بہر, سب کچھ بہ رہے گا. پنجاب گورنمنٹ بھی ان کے پاس آ گئی ہے, کونے کھردے کھول کے سارے کرتوت سیاہ کاریاں آپ لوگوں کی سامنے آئیں گی. وہ تو سیاہ بخت جو ہے, بدبخت جو ہیں, جنہیں مدینہ منورہ میں جا کے گستاخیاں کی ہیں, ان کو انجام میں پہنچے کسی اور طریقے سے, اللہ کی پکڑ میں بھی آنا ہے انہوں نے. آپ لوگوں نے جو پاکستان کے خلاف جرائم کیے ہیں, جو جرم کیے ہیں, جو نالائکیاں کی ہیں, اس کا خمیازہ یہاں وقت. عمران خان صاحب, یہ پریس کانفرنسیں آپ کو 15-20 2.5 درجن اور کرنی پڑیں گی. آپ چوتھے ہفتے میں انشاءاللہ اسلام آباد بھی آئیں گے, اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے آنے کو ہے. یہ اتنے جلدی یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور اتنے جلدی آپ انجام کے پہنچ رہے ہیں کہ مجھے ایک گنا آسودگی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, لیکن نام آپ پھر بھی ابھی تک نہیں لیتے, آپ میں جرت نہیں ہے. آپ جو اشارتاً کنایتاً سے کہتے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی یہاں کے میر جعفروں کے ساتھ مل کے, ان میر جعفروں نے وہ حکومت قائم کی جس کو آئین کہتا ہے کہ آئین کے تحت اس سے ہی حکومت قائم ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار بتاتے
آپ کو ہٹانے کا کیا طریقہ کار تھا. عارف علوی ہے, اس کو نہیں ہٹایا جا سکتا, وہ 2/3 میجارٹی چاہیے, ان کے پاس نہیں ہے, وہ بیٹھے ہیں, ان کو امریکی ہٹا کے دکھا دیں. اور جن بندوں نے آپ کو سپورٹ کیا, جماعتوں نے, وہ صاحب تھیں, اب انہوں نے آپ کو بھالے ووٹ دے دیا. انسان کو کچھ جو ہے کچھ رائے برتنی چاہیے. وما علینا الا البلاغ.